بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشعاب طامع کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا، اس میں بہت طمع تھی۔ اس کا نام تھا اشعاب طامع۔ بہت زیادہ حریص تھا، چنانچہ وہ جس جگہ دیکھتا کہ شادی کی دعوت ہے تو اس میں وہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب خود ہی پہنچ جانا یہ بھی برا ہے، بن بلائے چلے جاتا تھا، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ مگر یہ وہاں جا کے جب بیٹھتا تھا تو کھاتا بھی خوب تھا، اور اس کے کھانے کو دیکھ کر لوگ بدظن ہو جاتے تھے۔ اور جب آ ہی گیا تو چلو بھائی، جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے اتنا ہی کھا لے، لیکن بہت زیادہ کھانا وہ کھاتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو اپنے شادیوں کے بارے میں بتانا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی یہ خبر رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح شادی کی دعوت میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک گھر والے اس سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم چار دیواری کے اندر دعوت کریں گے اور اس کا دروازہ بند رکھیں گے، اور دیواریں اونچی اونچی ہیں، گھر کی عورتیں گھر کے اندر رہے گی، پردہ بھی ہو جائے گا، اور پھر اشعاب اس جیسے لوگوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اور جب اندر دعوت شروع ہوئی، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پکوان کے مہک دور دور تک جاتی ہے۔ اشعاب نے گلی سے گزرا تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا ہے، اور اس نے بہت سی کوششیں کی کہ کہیں سے دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کوئی نہیں کھولتا تھا۔ سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ پھر اس کو خیال آیا، اس نے ایک سیڑھی اٹھا کے گھر کے دیوار کے ساتھ لگا دی، اور سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اوپر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اب گھر والوں کو برا لگا کہ کھانے میں مرد بھی ہیں اور گھر میں عورتیں بھی ہیں، اور یہ صاحب دیوار کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان گھر والوں میں سے کسی نے اس کو ڈانٹا کہ گھر میں پردہ دار عورتیں ہیں، تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو اور کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ وہ جواب دینے لگا، وَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کے گھر کے عورتوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب کبھی یہ بازار سے گزرتا تو مٹھائی دکان کے قریب گزرتے ہوئے ان سے کہتا تھا کہ لڈو بڑے بڑے بناؤ۔ وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا واسطہ ہے، چھوٹے بنائے یا بڑے؟ وہ کہتا تھا نہیں، بڑے بڑے بناؤ۔ پھر پوچھنے پر کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی لے کے مجھ کو ہدیہ کر دے، اگر کوئی لے کے مجھ کو ہدیہ کرے گا تو بڑا لڈو میرے ہاتھ آئے گا۔ یہ ایسا طامع تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ لڑکے گلی میں کھڑے ہو کر کھیل رہے تھے تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں؟ سالم بن عبداللہ اس وقت کے بڑے نیک شخصیت تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، غریبوں اور بچوں میں خوب تقسیم کرتے تھے۔ تو اس نے جب سالم بن عبداللہ کا نام لیا تو بچوں نے ان کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بچے بھی بھاگتے رہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ جب وہاں ان کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی، تو بچوں نے کہا کہ اشعاب تم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بچے کہنے لگے، اچھا ہمیں ٹالنے کے لیے تو آپ کہہ دیے، لیکن آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں بھاگ کر آئے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح میں چیزیں تقسیم کر رہے ہو۔ تو ایسی طمع جو انسان کو ذلیل کرے، یہ انتہائی بری چیز ہے۔ دنیا کی طمع تو بالکل دل میں نہیں ہونی چاہیے،
یہ یقین دل میں رکھے کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہتا ہے، ہم نہ بھی کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس رزق کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے دل میں طمع نہ ہو، اور خاص کر دین کا کام جب بھی کرے بے طمع ہو کر کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔